جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہمیں نصرت جاوید کے ساتھ نصرت داعش کا دہشت گرد جو کہ پکڑا گیا اور امریکہ پہنچا، اس کو امریکی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اب دوبارہ سے مطلب اس کیس کو باقاعدہ سے امریکہ کے اندر شروع کر دیا گیا ہے. تو اب کیا تازہ اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ ہاں بھیا، وہ پیش ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس میں میرا خیال ہے تازہ جو باتیں یہ موصوف کی گرفتاری، یہ بڑی ہائی پروفائل گرفتاری ہے اور مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہر دوسرے تیسرے پروگرام آئندہ 3-4 مہینوں کے لیے اس کی نظر ہو جائے گا. اتنا اہم یہ واقعہ ہوا ہے. اب جو نئی بات جو ایک دم سے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ موصوف کی عدالت میں پیشگی سے قبل ورجینیا واشنگٹن کے پاس ہی جگہ ہے. زیادہ تر لوگ جو واشنگٹن میں جن کو ملازمت ملتی ہے نا، تمہارے جیسے غریب قسم کے لوگوں کو، فرض کرو کو وائس آف امریکہ وغیرہ تم چلے گئے تو تم پھر وہ جو آپ کے جاننے والے وی او ایم ہیں وہ نہیں میرے جاننے والے تو ماشاءاللہ واشنگٹن شہر میں رہتے ہیں. خیر، تو عرض یہ ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی یہ 7 صفحوں پر مشتمل ایک حلفی بیان ایف بی آئی کے ایک افسر نے دیا. ٹھیک ہے صاحب، اور ان صاحب نے بتایا ہے، ان کا نام ہے سیٹ پارکر. ٹھیک، اور وہ شخص جو ہے وہ ایف بی آئی میں آنے سے پہلے امریکی فوج میں رہا ہے اور بحیثیت امریکی فوجی وہ افغانستان میں بھی پوسٹڈ رہا. اچھا. اور وہاں پہ وہ آرٹلری یعنی توپ خانے کا انچارج رہا. ٹھیک ہو گئی بات. اس شخص نے جو بات میں تمہیں امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں، جو نئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم پاکستانی کمینوں کو ہماری اپنے اداری خالی نکلوانے پر ہی کیوں توجہ دیتے ہیں. کبھی ہمیں تھوڑا سا خبر بھی دے دیا کریں. ہمارے ہاں پکڑا جا رہا ہے اور ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کی بہرحال میں پسند کروں یا نہ کریں، آپ کریں یا نہ کریں، دنیا کی نام نہاد واحد سپر طاقت کا صدر حرف دینے کے وہ اپنی پارلیمان کے روبرو کھڑے ہو کر اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں اور کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ اور وہ صدر جو کسی کی تعریف ایسے نہیں کرتا اور جدھر منہ کدی کسی کے بارے اچھے لفظ نہیں لکھے. بہرحال اینی وے، تو ہمیں بھائی پھر ادھر ادھر جگاڑے مارنا پڑتی ہیں، حساب لگانا پڑتے ہیں. تو ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے اس محمد شریف اللہ کو 2 مارچ کو انٹرویو کیا ہے. 3 دن پہلے 3 دن پہلے. تو کہاں کیا ہوگا؟ پاکستان میں. ٹھیک ہے نا، یہ اگرچہ اس نے کہا نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جب اس سے ملا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی، اس کو میں نے سمجھایا کہ مرنڈا رائٹ کیا ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے مرنڈا رائٹ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس دیکھو. اچھا جی، وہ بہرحال تم نے وہ امریکی فلمیں وغیرہ دیکھو نا، تو اس میں کسی کو گرفتار کر کے زمین پہ گرا لیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں یو ہیو اے رائٹ ٹو اسٹے سائلنٹ ناٹ ٹو سے اے ورڈ آن لیٹ یوز. اصل میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا، اس کا نام تھا مرنڈا. اچھا اوکے. اس کا اعترافی بیان وغیرہ ہو گیا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی. اس پہ قتل کا الزام تھا. تو سپریم کورٹ پر جب گیا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب، آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس سے بیان لے لیا. اس کو کیا پتا کہ کیا بیان دینا ہے؟ آپ کا پہلے فرض تھا کہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی قانونی معاونت دیتے اگر یہ خود وکیل کرنے کے قابل نہیں تھا. تو پھر یہ آپ ہوتا سو وکیل دینا اس بندے کے نام سے. پھر امریکہ میں روایت چلی، اسے کہتے ہیں مرنڈا رائٹ. مرنڈا رائٹ اوکے. اس کے مطابق وہ تم فلموں میں دیکھتے ہو یوں کر کے جب یو ہیو رائٹ ٹو اسٹے سائلنٹ، دیٹ از مرنڈا رائٹس. اچھا سائلنٹ بھی رہ سکتا ہے وہ؟ ہاں وہ کہے کہ جب تک میں اپنے وکیل سے بات نہیں کروں گا تو وہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ جی ان صاحب نے اس حق سے دستبردار ہوتے ہوئے
کیونکہ پہلے وہ ہمیں یہ بیان دے چکا تھا، پہلے ہماری کسٹڈی تھا، ساڈے مرنڈا رائٹ تو ہوندے نے، ساڈے تو چھتر ہوندے نے. سیدھی بات مل کے کرنی چاہیے. پنجاب پولیس کو نہیں سی نہیں یار. خیر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کی. اینی وے بہرحال جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس نے یہ بتایا کہ جی ہاں میرا تعلق جو ہے ISKP سے ہے. وہ ISKP سے ہے، جس کو داعش خراسان ہم کہیں گے، کیونکہ وہ اس علاقے کو ولایت خراسان کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے ابھی پیسے بھی لیے تھے، سم بھی لی تھی، اور وہ عبدالرحمن لوگری کے ذریعے میں نے یہ خودکش حملہ جو ارینج کروایا تھا، میں اس کا معاون تھا. اس کے بعد اس نے یہ بھی ان کے آگے تسلیم کیا کہ جی میں نے اس کے علاوہ جو کل ہمارے پاس خبر نہیں تھی کہ کینیڈا کی ایمبیسی پہ بھی حملہ ہوا تھا. کینیڈا کابل میں کینیڈا کی ایمبیسی پہ بھی حملہ ہوا تھا، اس کی 20 جون 2021 میں. اس میں 10 گارڈ مارے گئے تھے، اس میں بھی اس نے معاونت کی تھی. یہ بھی مان گیا وہ. یہ بھی. اور باقی ظاہر ہے جو کل ہم بتا چکے ہیں کہ کربان ایران میں جو ہوا اس میں بھی، اور ماسکو میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں 150 کے قریب، تقریباً سے زائد. ان میں سے کہتا ہے کہ وہ جو 4 افراد جو حملہ آور تھے ان کو پتہ ہے نا روس نے زندہ گرفتار کر لیا تھا. ان میں سے کہتا ہے 2 افراد کو میں نے ٹرین بھی کیا تھا کلیشنکوف چلانے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی حامی پوتن انکوائری چاہیے جی، وہ بندے بھیج دیجیے. وہ تو دوستی بڑھا رہا ہے نا اس کو. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. CIA رشینز کو گیا ہو انٹیلیجنس کے افسر آ کے. کیوں نہیں؟ اچھا تو پھر پوتن اور یعنی کہ اتنی دوستی تو نہیں ہے نا. ہو جائے گی نا. تو اسی طرح ہی دوستیاں کیسے ہوتی ہیں بگ رائولز. بابا؟ کیا دونوں نے اکٹھے مل کے جب 9/11 کے بعد اکٹھے مل کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی؟ ہاں. انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ان دنوں جو امریکہ کا صدر تھا بش، اس کی جب ملاقات ہوئی پوتن سے تو اس نے کہا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے تو مجھے اس کے اندر ایک بڑی نیک روح نظر آئی، شریف النفس انسان نظر آیا. تو یہ کیا ہوا؟ تو اب دوبارہ اگر ٹرمپ کو نظر آ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی ریپبلکن پارٹی کا صدر تھا، یہ بھی ریپبلکن. یہ کہ اہم کڑی ہو سکتی ہے امریکہ اور روس کے تعلقات میں. اب یہ تو اس سے ہمیں بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ جی 2 مارچ کو ہی امریکہ کی FBI کا نمائندہ پاکستان آ کر موصوف کا انٹرویو کر چکا تھا. اب اپنے حلف نامے میں ہی اس نے کہا ہے کہ میں آپ، اچھا اس حلف نامے میں یہ ہے کہ اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو بعد میں سزا کا مستحق ہوں گا. ہماری طرح کا آپ حلف نامہ جعلی جبڑا کے نہیں سر، وہ باقاعدہ ایک سرکاری ملازم کو یہ کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی فی الحال اپنے اس حلف نامے میں ہے بیان نہیں کر رہا. تو ایک تو خبر ہمارے پاس یہ آئی، یہ تو آ گئی اوپن سورس سے، یعنی چھپی ہوئی خبر آ گئی. دوسری جو بات جو تھوڑی بہت ہم نے بھاگ دوڑ کر کے معلوم کی ہے، تو کل ہماری ایک بات سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص ازبک ہے. اب ازبک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ازبکستان کا باشندہ ہے. افغانستان میں بھی ازبک ہوتے ہیں، جیسے مزار شریف جو ہے یہ بیسیکلی ازبک ڈومینیٹڈ شہر ہے. وہ جو ایک مشہور وہ ہوتا تھا دوستم، یاد ہے نا، عبدالرشید دوستم افغان کمانڈر، وہ ازبک ہے. تو یہ ویسے ازبک کا ہے لیکن یہ ازبک ہے، قندوز میں یہ پیدا ہوا. افغان شہری ہے یہ، افغانستان کا ازبک ہے. مطلب جیسے میں نے بتایا نا کہ مزار شریف قندوز جو ہے یہ افغانستان کا شہر ہے، یہ وہاں پیدا ہوا پلا بڑھا. لیکن بعد ازاں یہ چلا گیا کنڑ جو افغانستان کا صوبہ ہے جی، وہاں پہ سلفی تحریک بہت مضبوط ہے.
جو کہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ کہہ لو، زیادہ بنیاد پرست کہہ لو، سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ، اور اس کی بیوی اور بچے وہیں رہتے ہیں، اچھا کنڑ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ازبکستان کا نہیں، افغانستان کا بچہ. اچھا میں بھی کل ویسے اس کو ازبکستان، کیونکہ آپ نے ازبک کہا، اس کو کلیئر اسی لیے ٹھیک ہے. جب ہم ایک بات کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے سامنے کلیئر کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے جی کہ اس شخص کی گرفتاری کے بارے میں ہم نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ بلوچستان کے ضلع تربت کے قریب کسی سرحدی علاقے میں ہوئی ہے. بعد ازاں جو ڈبل چیک کیا، کیونکہ کل اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس پہ اتنا کام کر پاتے، جو کل اور آج تک جتنی تحقیق کی ہے، اس کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ جی نہیں، اس کو پشتون ڈومینیٹڈ علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. KPK سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان کے پشتون ڈومینیٹڈ علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. اور جہاں سے، جس ڈسٹرکٹ سے، چلو یار نام نہیں لیتے ہیں جی، پشین، وہ بھی جہاں پر ابھی وہ واقعہ بھی ایک اور جو تمہیں پتا، خودکش، وہ جو 4 بندے پکڑے گئے تھے، ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ ہم نے پرسوں بلکہ اس کا ذکر بھی کیا تھا، اسے پرسوں کیا تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ تو ہو گئی یہ بات. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جب سے امریکی صدر نے اس کا نام لے کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، تو بہت سے دلوں پہ میرے دل تے چھریاں چلائیوں والا حساب ہے. اس میں افسوس کی بات ہے، میرے ہی ہم وطن ہیں، ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو یقیناً عوام میں بہت مقبول ہے. وہ کہا وہ جی آ جائیں 2 نمبری مل کے. ارے بھائی، یہ 2 نمبری ہے تو خدا کا واسطہ ہے، یہ عدالت میں جو وہ بیان دے رہا ہے 7 صفحے کا، FBI کا افسر. دوسرا یہ کہ 2 نمبریاں جب کی جاتی ہیں نا تو مار دیا جاتا ہے کہ اطلاع ہوئی تھی، بندے کو کہیں کر دیا. اس کو وہاں کیوں لے کر گئے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اس کو گوانتانامو بے بھی لے جایا جا سکتا تھا. اس شخص کو ورجینیا کی عدالت میں لے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ کیا سر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ 13 امریکی فوجیوں کا قاتل دندناتا پھر رہا تھا اور بائیڈن سو رہا تھا، اور اس کی ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں. آج اس کی تھی میرے خیال میں پریس ریلیز شاید، اور وہ آج نہیں، وہ کل کی، وہ جو اس وقت، مطلب رات گزری. یار ہمارا جو ٹائم ہاں ڈفرنس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھلی عدالت میں مقدمہ چلے. وہ یہ ثابت کرنے کو چاہتا ہے کہ جناب بائیڈن اتنا نالائق، اتنا نکما تھا کہ اس نے اس شخص کو، جو پوری دنیا میں دن لناتا پھر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں جیسے ہی میں آیا، میں نے آتے ہی جیسے ہی میری ٹرانزیشن ٹیم کو پتا چلا. اور بائی دا وے، یہ جو CIA کا سربراہ ہے نا، جو اس نے لگایا ہے، ریڈ کلف، یہ اس کے سابقہ دور حکومت میں اس کا ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تھا، جو ابھی تلسی گبارڈ ہے. ہاں. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہے، سن لو نا ایک بات. یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے، اس کے پاس 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹیں آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی ہیں جن سے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس آتی ہے. تو یہ DNI جو ہے نا، امریکی صدر کے اوقات کار صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا DNI جا کے ملتا ہے. مطلب کہ ریڈ کلف اس کو ملتا رہا 4 برس تک، ہر صبح بریفنگ دینے کے لیے. کس کی؟ انٹیلیجنس. اس نے اب اس کو CIA کا سربراہ لگایا، اور CIA کا سربراہ لگاتے ہی پہلا ٹاسک یہ دیا کہ اس بندے کو پکڑ کر لانا ہے. اٹیک والے کو. اچھا، اس پہ طالبان کا موقف یہ ہے، اور جو بائیڈن بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک اور بھی شخص تھا نا، اس کا نام تھا عبید اللہ، ابو عبید اللہ، اس کو میں نے مروا دیا. طالبان نے کہا، طالبان نے اس کو مارا بھی. ارے طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں ستمبر 2023 میں ذبیح اللہ مجاہد
جن سے آپ کی بڑی دوستی سنائے زمانے میں ہوتی تھی، ابھی بھی انہوں نے تو بھائی یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہمارا کو لینا دینا نہیں، وہ رائے ادھر پاکستان سے پکڑا گیا ہے، ہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کی پناہ گاہیں، داعش کے ٹھکانے وہ تو پاکستان میں ہیں، تو ہم کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ یعنی ثابت یہ ہوا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، کمزور ریاست ہے، وہ ایک کامیاب ریاست کے اور وہ ایک کامیاب ریاست ہے، اور ان کی بات کو بدقسمتی سے تھوڑی سی تقویت یہ بھی پہنچا رہا ہے کہ آج ہی دنیا کا ایک انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس ہے، IEP، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستان جو ہے، جہاں پر کہ ان ممالک میں جہاں پر کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس وقت دوسرے نمبر پر ہے عالمی سطح پر۔ پہلے پہ کون ہے؟ پہلے پہ انہوں نے خاموش رہے ہیں، اور لیکن زیادہ تر ظاہر ہے کہ وہ 4 ملک وہ جو ہمارے افریقہ میں جو ملک ہو رہے ہیں 2-3، لیکن ہم 2 نمبر پہ اس لیے آ رہے ہیں جہاں پر اموات زیادہ ہو رہی ہیں، حملے زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک؟ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 میں 517 ہلاکتیں ہوئی تھیں، 2024 میں 1099 ہو گئی، یعنی پچھلے سال۔ اب 100 جو حملے ہوتے ہیں ان میں سے 99% جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے، TTP، اور 52% اموات کی ذمہ داری 482 حملے کیے، اور 558 شہادتیں جو ہیں وہ TTP کی ذمہ داری۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس تنظیم کی جانب میں سے دہشت گردی کے واقعات میں 91%، 91% TTP کے جی اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف چلیں جی، ذبیح اللہ مجاہد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، افغانستان ہی کے ایک بہت مشہور عالمی سطح پر جانے پہچانے، اور میری دانش میں نے جس طرح اس شخص کو فالو کیا ہے، وہ ایک مستند اور قابل اعتبار اور محنتی صحافی ہے، نام ہے اس کا بلال سروری۔ بلال سروری، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ایک لمبا چوڑا آرٹیکل لکھ کر یہ کہا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے، ہمارے دیہاتوں میں تقریباً 18 طالبان سولجرز فائٹنگ along side TTP، کتنے؟ 18 پاکستانی فورس کا غلام خان ایریا، یہ غلام خان ایریا جو میں ہے، گیا ہوں وہاں پہ، ہم نے سیگمنٹ بھی کیا تھا وہاں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو 18 لوگ تھے یہ ورتک صوبے سے تھے۔ ورتک صوبہ کہاں ہے؟ افغانستان میں ہے۔ 5 لوگ جو ہیں وہ چک ڈسٹرکٹ کے ہیں، خاص طور پر خوات اینڈ سباق نام کے گاؤں، اس کے بعد لوگر کے ہیں، غزنی کے، اور کچھ کابل رسید۔ اور انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مختلف دیہاتوں اور قصبات میں نوجوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں۔ تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ذرا ان پہ بھی توجہ فرما لیجئے، وردک آپ کے کنٹرول میں ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور اس کی بھی میرے خیال میں ابو عبید اللہ کی بھی کریڈٹ آپ دے دیں گے، وہ اور یہ دونوں ماسٹر مائنڈ تھے نا جب جیل سے نکلے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر طالبان مکمل طور پر فاتح بن کے کابل پر قابض ہو گئے، غلامی کی زنجیریں بھی توڑ دی، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہنا شروع ہو گئیں، تو ہم یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہیں کہ افغانستان سے مجاہدین کوٹ ان کوٹ پاکستان آ کر اسلام پھیلانے کو کیوں مرے جا رہے ہیں؟ آپ وہاں مضبوط کیجئے، توانتر کیجئے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ بجائے ڈینائل موڈ میں رہنے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذبیح اللہ مجاہد صاحب اپنے ہاں کے نوجوانوں کو نہ روزگار فراہم کر سکے ہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی ایڈیولوجیکل
وہ دے سکیں. ویسے افغان طالب علم ہمارے ہی ساتھی ہیں طاہر خان, انہوں نے ابھی ایک لکھا ہے, تو ایک المرصاد نام کا, یہ تو ان کا ہے, ان کا ہے, جس میں وہی یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ جو مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں, محمد شریف کا کیا لینا دینا. ارے بھائی اس کا اتنا لینا دینا ہے کہ یہ پہلے حقانی نیٹ ورک کے بہت قریب تھا, اس کو پکڑ لیا تھا اشرف غنی گورنمنٹ کے دوران, ٹھیک ہے. بگرام تو خالی ایئرپورٹ جانتے ہیں, بگرام جیل جب توڑی گئی تو 20,000 کے قریب قیدی وہاں سے رہا کروائے گئے, ٹھیک ہے. جب وہ رہا کیے گئے تو جو سخت گیر طالبان ہیں انہوں نے کہا ان میں سے جو لوگ بھی داعش کے ہیں, ISS کے ہیں, IS کے ہیں, ان کو یہیں پہ مار دیا جائے. اس کے پیچھے تو پھر TTP کے کچھ لوگ جو ہیں کمیٹی انہوں نے بنائی, انہوں نے کمیٹی بنائی, ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھی یار تم لوگ نا نشاندہی کرو. اس نشاندہی میں TTP والوں نے کہا کہ یہ شرف اللہ یہ ہمارا بندہ ہے, شرف اللہ بھی اور وہ عبید اللہ بھی, اور عبید اللہ بھی. ہاں ہاں. تو یہ حقیقت کیوں نہیں بتا رہے؟ تصویر کا ایک رخ بتا رہے ہیں نا, وہی نا. ہاں. تو ٹھیک ہے یہ لوگ سٹارٹ ہوئے, اور یہی بات ایک سارا آدم ہے, وہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرتی رہی ہے, اور وہ بن غازی آپریشن جو لیبیا میں تمہیں پتہ نا جس پہ بہت ہنگامہ ہوا تھا, وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے, وہ بڑی سخت. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اصل جو اس کا یہ جو ہوا تھا واقعہ, یہ جو ایبی گیٹ والا, اس کا تو ذمہ دار سراج الدین حقانی ہے. آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے حقانی نیٹ ورک میں تھے, دے آر ویری کلوز ٹو. شرف اللہ بھی تھا, پھر یہ لیکن شام چلا کے گیا, بعد یہ شام چلا گیا, 2018 میں واپس آیا, 19 میں گرفتار ہو گیا. پھر اس نے پلان کیا, اور اس پلان میں 2 لوگ تھے, ابو عبید اللہ اور تو ابو عبید اللہ مارا گیا, شریف شریف اللہ, ہاں شریف اللہ, یہ رہ گیا. اور اس کو اب انہوں نے اس کو جو ہے پکڑ کے, جو امریکہ اس پہ خوش ہے, اور ٹرمپ کے لیے یہ بہت خوشخبری کی بات ہے کہ وہ اب اس کو اوپن عدالت میں ٹرائی کرتے ہوئے یہ ثابت کرے گا کہ اے امریکیوں, میں تمہیں کہتا تھا کہ بائیڈن نالائق ہے, یہ امریکہ کی سیکورٹی, اور میں ذمہ دار نہیں ہوں جس انداز میں یہ وڈرال ہوا. آلریڈی کہنا شروع, میں تو بگرام ایئر بیس بھی لوں گا, اور وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا, وہ کہتا ہے دوحہ ایکارڈ کا حصہ ہے وہ. لیکن ہمارے لیے جو فکر مندی کی بات ہے وہ یہ ہونا چاہیے, جو پاکستان کے دوست ہیں, خدا کا واسطہ ہے بجائے اس چکر میں پڑنے کے کہ یہ 2 نمبری لگ گئی. ٹھیک ہے ٹرمپ کا وہ ٹیلی فون نہیں آیا, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے. میرے جیسے بدنصیب کو کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں تھی. میں آج بھی مصر ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنے میں, مضبوط کرنے میں امریکہ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے, اور ٹرمپ کو تو بالکل ہی نہیں ہے. اور یہ سیدھا سادہ جو شخص جو ہے پوتن کا دل جیتنے کو مرا جا رہا ہو, اس کو پاکستان میں جمہوریت سے کیا لینی. دوسرا, اگر عدالتی سطح پر بات کریں تو 1950 کی دہائی سے پینٹاگون اور پاکستان کا GHQ, ان میں اونچ نیچ بھی رہتا ہے, لیکن پکی یاریاں ان دونوں کے درمیان ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور اس میں اس کو پسند کرو یا نہ, اس نے کہا ہے وہ جو آپ کی جس کا حوالہ دے رہے تھے آپ, کیا ہے وہ, آپ کی کیا بیان, تو اینکر ہے, میں آپ کی خالہ نے جیسے کہا ہے وائٹ ہاؤس کی تیار چھوڑا کرو, سنجیدہ بات. اگر وہ پڑھا ہوتا تو اس میں کہا ہے کہ ریجنل جو ہمارا پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر, ریجنل پارٹنر ان دس, تو وہ بھائی وہ کہیں گے کیونکہ ابھی انہیں مزید اس میں, یہ تو ابھی اس میں ابھی ایک کریکٹر ابھی اور بھی رہتا ہے, زبیلا مجاہد کو تو خیر پتہ ہے اس کریکٹر کے, مل بھی چکے ہوں گے شاید, قاری بلال. تو یہ لنک آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ چلے گا, وہ نام بتائے گا, پھر آگے کہانی چلے گی. ابھی یہ ہونا ہے کہ یہ انہوں نے سارا یہ, کیونکہ اس میں ابھی تک بہت بڑا جو مسئلہ ہو رہا ہے نا, جو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. اب روس میں جو ہے یہ جو تاجک بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جیسے اوورسیز ورکرس نہیں ہمارے بندن کے خلیجی ممالک میں, یہ وہ ٹھیک ہے صاحب, ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ماسکو سے شام چلی گئی تھی, اب وہ واپس آ گئی.
اوکے. تو اس لیے ایسے لوگ درکار ہیں جو شام میں ان کے ساتھ رہے ہیں. اور یہ کیوں یہ ماسکو اور روس وغیرہ میں ہنگامے بھی کر رہے ہیں حملے؟ کیونکہ وہاں پر حافظ الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے روسی فضائیہ جو ہے وہ ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کرتی تھی. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کا جو سیریا کا کنیکشن ہے نا، کس کا بولا؟ شرف اللہ کا. یہ کام آئے گا ان بندوں کی نشاندہی کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ کنیکٹ بھی ہے نا، شہاب المہاجر ابو محمد المدنی سے بھی کنیکٹ رہا ہے نا، ان کے پاس رہا ہے، شہاب کے ساتھ بھی رہا ہے. سو یہ ایک اہم لیڈ ہے اور اس پہ ایک لمبا میں یہ کیس صرف چلے گا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ لمبی کہانی چلنی ہے. اس میں کاش کہ ہمارے پاس کوئی ایسے گفتگو کرنے والے، ایسے کوئی ہمارے پاس لوگ موجود ہوں جو امریکہ کو کہیں کہ صاحب ہم نے آپ کا بندہ، آپ نے نشاندہی کی، ہم نے تو دے دیا. تو آپ برائے مہربانی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے ایک منٹ کو یہ شبہ میں کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ کسی نے کوڑا خٹک پہ جو مولانا حمید الحقانی صاحب کو مارا ہے، حقانی، ہاں اس نے اس کا بدلہ لیا ہو؟ کیونکہ یہ تو پہلے ہو چکی تھی گرفتاری. ہاں کین یو رول دس آؤٹ؟ صحیح کیا آپ ایسا آئیڈیا کو رول آؤٹ کر سکتے ہو کہ جس طرح وہ اٹیک ہوا ہے، جو اس کا پیٹرن ہے وہ بتاتا ہے کہ it's linked. اور ابھی اللہ میرے منہ میں خاک. تو کیا ہم باقاعدہ آپ ہمیں بھی کبھی بتائیں گے کوئی ایسی انٹیلیجنس؟ ویری رائٹ. دیکھنا اب آگے یار ایک سیدھی سی بات یہ ہونی چاہیے نا. دس از بھائی ٹرمپ صاحب، یو بلیو ان ٹرانس ایکشنل ریلیشن شپ نا، آپ کہتے ہیں جذبات نہیں ہوتے. ویسے ایک شخص پکڑا گیا جو آپ کو بھی مطلوب تھا، جو انہوں نے پاکستان کے پاس ہی ہے، شاید وہ آپ نے ہی بتایا تھا، شاید 2 بتایا تھے. بریک لے لیں صاحب، ایک بریک. ویلکم بیک. نور صاحب، آپ بہت گلا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کے سے کہ آپ کو جو ان کی پارلیمانی سیاست کا طریقہ کار ہے، آپ کو اس پہ اعتراض رہتا ہے. آج دیکھیں نا کہ آج آن بپی گرفتاری پہ انہوں نے کہا کہ یا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے یہاں پریزنٹ کیا جائے یا ہم واک آؤٹ کریں. واک آؤٹ کر گئے. نہیں، خالی یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. دیکھو جو کہ ہیز بین کیریڈ اے بٹ ٹو فار. میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، بار بار کہے جا رہا ہوں کہ یار یا تو طے کر لیں اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کا پاکستان ہیں، آپ کہنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. میرا جو پوائنٹ ہے کہ چلو کم از کم واک آؤٹ تو کیا نا. یار چھوٹی بات کر رہے ہو تم. وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا سوال وفاق پاکستان کی علامت ہے ایوان بالا سینٹ، ہاں، جو کہ نامکمل ہے، جو ابھی تک اللہ بھلا کرے آپ کا. ایک تو آپ علامت کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں، تو آئین سے خدا کا واسطہ ہے وہ فکرہ نکال دیں یا یہ کہ بھئی یہ آئین کی کہ یہ وفاقی علامت، یہ وہ ہے ہی نہیں پوری. تو آپ اپنے ملک کا پوری نہیں، میرا خیال تو آپ اپنے ملک کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں نا. نیشنل اسمبلی میں بھی خواتین کے لیے نشستیں مخصوص، اللہ بھلا کرے آپ کا. لیکن ہم پارلیمانی جمہوریت ہیں اور ہم اس چھوٹ پہ اعتبار کرتے چلے جائیں. کیوں؟ اب انسنگ ہیروز بھی ہوتے ہیں. آپ یوسف رضا گیلانی کو کچھ کہہ لیں. دیکھیے یہ ایک اصولی بات ہے. جب ممبر نیشنل اسمبلی تھے آصف علی زرداری صاحب 1990 کی قومی اسمبلی میں، ہاں وہ بتا چکے ہیں پہلے. ہاں تو پروڈکشن آرڈر نہیں، یہ چیزیں بار بار دہرانا پڑیں گی، ہر روز دہرانی پڑے گی. تو گوہر ایوب سپیکر تھے، وہ ان کی یعنی پروڈکشن کے نوٹس جاری کرتے تھے. جان صادق علی کہتے تھے میں نے تو نہیں بھیجنا، تو میرا کہہ دیے. کیوں کہ انہیں سرپرستی حاصل تھی غلام اسحاق خان صاحب کی. تو وہ کچا پکا پارلیمانی صوبوں کا ایک الگ سے سیٹ اپ تھا نا، اور آپ 18ویں ترمیم سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. سر جی اگر آپ واقعتاً اسی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اس پہ تو نہیں ہے نا اب قائم. اب تو وفاق ہو چکا نا، اب تو صوبوں نہیں. اب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو تو اس کو نکال دو اپنا آپ کے رولز میں سے. کیا ابھی بھی سینٹ کے رولز میں یہ موجود ہے کہ جب چیئرمین جو ہے وہ کسی گرفتار بالکل رکن کی پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا، پریزنٹ کرنا آپ کو، اس کو پریزنٹ کرنا ہر حکومت پہ، ہر اتھارٹی پہ لازم ہے. لازم ہے. عدالت جب یہی حکم کرے تو آپ
روتے بسورتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر کبھی 26ویں ترمیم کرتے ہیں اور کبھی 41ویں ترمیم کا سوچتے ہیں. آپ اپنے ہی اداروں کو عزت نہیں دے رہے. ٹھیک. تو یوسف رضا گیلانی نے جیسے اس کے بعد جب ہوا کہ 1993 میں بی بی کی حکومت آئی تو شیخ رشید کو گرفتار کیا جب ان کے ہاں سے کلیشنکوف نکلی یہ وہ تو وہ نہیں کرتے تھے تو یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت چھوڑ دی تھی. اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی تھے. اپنی اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی ان دنوں اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال واپس تو شاید وہ آ گئے. ہاں وہ تو آگے وہ گئے تھے. ٹھیک. اب ان کی جگہ جو صاحب ہیں وہ ایک سٹیپ فارورڈ چلے گئے. ناٹ ان اے گڈ سینس. بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا سینٹ کا چیئرمین وہ گرفتار ہو تو یہ غلط فہمی ہے. آپ ان سے اجازت نہیں لیتے کہ بھی آپ اسپیکر ایاز صادق صاحب کو کہیں گے کہ میں عدنان حیدر کو گرفتار کر دوں. نہیں. آپ عدنان حیدر صاحب کو گرفتار کرتے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کو اولین فرصت میں انفارم کریں گے کہ جی عدنان حیدر نو نیڈ آف پرمیشن. نہیں پرمیشن. اچھا یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں. لوگ یہ کی گال لو جی حالانکہ بھی پرمیشن کا ہے ہی نہیں ہے. اب مطلع کرنا اور اجازت دینا یار دو مختلف کام ہے. چیزیں. ٹھیک ہے. کہ عدنان حیدر کو میں نے فلاں قانون کی خلاف ورزی پہ گرفتار کر لیا ہے. ابھی جو ان کی جگہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں نووارد ہیں بیچارے, ان سے بار بار بنیادی طور پر ایک سوال پہلا یہ ہوا کہ سر آپ کو انفارم کیا گیا ہے کہ سینیٹر اون عباس وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں آج صبح. اس سوال کا وہ جواب نہیں دے رہے. ہاں یا نہ کہیں. ہیلو. پارلیمانی پروسیجر کا شاید پتہ نہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو پھر اجلاس کی صدارت نہ کریں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی یہ چیئرمین 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں وہ سیکرٹری. وہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ چٹ لکھ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ یار میں اس کا کیا جواب دوں. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سر آپ فلاں رولز کوٹ کر کے یہ جواب دیں. یا سر اس کا جواب کوئی نہیں, ایسا کریں اجلاس مؤخر کر دیں. یہی کیا نا انہوں نے. نہیں ویسے انہوں نے وزیر قانون کو دیکھیں ایک تعریف کریں کہ چیئر نے کم از کم وزیر قانون کو اکاؤنٹیبل کیا. اور یار سن تو رو نا پہلے. انہوں نے اس کو نہیں کیا اور وہ ایک وہ ان کو منظور کاکڑ صاحب کے ساتھ خواہ کا الجھتے رہے. تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن والے تو پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی وہ یعنی کہ پیشی کی اجازت. اب لطیفہ یہ ہے کہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس میں تحریک استحقاق بھی بنتی ہے. آج کا جو ایجنڈا ہے سینٹ کا یہ ہے, اس پہ 14واں آئٹم تھا سینیٹر اون عباس کہ وہ ایک توجہ دلائے نوٹس دیں گے جس میں وزیر داخلہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے گی کہ پنجاب سے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں بلوچستان, آج کل انہیں ان کے شناختی کارڈ دے کر قتل کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ بڑا جسٹیفائیبل قسم کا ان کا توجہ دلاؤ کیونکہ زیادہ تر بیچارے اس رائے کس یعنی انہی کے تو یہ خود بھی غالباً موسٹلی وہاں لوگ جاتے ہیں. یہ غالباً خود بھی یہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں. ملتان کے اور آگے. اب ان کو گرفتار آج صبح کیا گیا ہے. کہتے ہیں جی کہ چولستان میں شکار کر رہے تھے اور وہاں پہ شکار خلاف سخت پابندی. نہیں وہ کئی شہزادے آتے ہیں شکار کرنے. وہ شہزادے ہوتے ہیں, سینیٹر تھوڑی ہوتے ہیں. یہ آپ کا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک تو آپ مصیبت یہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں اب سیدھا سادہ یہ کہتے تھے ڈپٹی چیئرمین صاحب کہ جی مجھے نہیں بتایا. اب وزیر قانون صاحب نے دیکھا کہ یار یہ تو اٹک گئے ہیں. 1 منٹ ہے میرے پاس جلدی. نہیں 1 منٹ نہیں ہے, یہ بڑا گند ڈال رہے ہیں. اچھا کی یہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون صاحب نے کہا
کہ جی یہ پتہ نہیں پنجاب حکومت کارروائی تو پنجاب حکومت کی ہے، انہوں نے کیا غلط بات کی؟ میں تو وزیر میں نے سنا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے نا. اللہ میرے منہ میں خاک، پنجاب میں اسرائیل کی حکومت ہے. نہیں یار، یار ٹیلی فون کر کے چیف سیکرٹری صاحب کو پوچھ لے یار، تو وزیر قانون ہو تارڑ صاحب، آپ ماشاءاللہ تسی تارڑ صاحب تسی خود پنجاب دے ہو. ہاں حافظ آباد. او یار ہاں ٹھیک ہے پنجاب سے، بٹ یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے. آن بپی کیونکہ وہاں گرفتار ہوئے ہیں تو پنجاب پولیس نے کیا ہوگا. تو مختصراً یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وائلڈ لائف کا معاملہ ہے. وفاقی وزیر قانون، ہاں میں سیاست کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر ایوان میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی آج کل کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی دور کے جام صادق علی کی طرح بیہیو کر رہی ہیں. جام صاحب حکومتیں. لیکن یہ ایک ہی جماعت کے ہیں. ہاں اعظم نذیر تارڑ کا تعلق بھی میرا خیال ہے مبینہ طور پر پاکستان مسلم لیگ سے ہے، اور شاید وزیر اعلیٰ بھی وہیں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فوری طور پہ جواب نہ ہو تو یہ جواب تو بن نہیں سکتا ہے یہ ایک لائر کا یہ اچھا، اگر آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو آپ دیکھتے رہتے بھی ٹھیک ہے وہ جانے بے عزت ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ ٹھیک معاف ہے. کرے. یار نہیں، تو یہ this آ رہے ہیں، these آدھا are- منٹ دے دو. خدا کا واسطہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے. کیوں کہ ایک طرف احتجاج کر کے کون بیٹھا ہوا ہے کہ میں نہیں آ رہا، اس کا تعلق کون سی جماعت سے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، یوسف رضا گیلانی، جو ان کے اتحادی جن کی وجہ سے ان کی حکومت ہے. تو کس طرف لے جا رہے ہیں معاملات کو؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سے ہم پوچھ کے بتائیں گے. آگے سمجھ. ہو سکتا ہے نہ مانتی ہو پنجاب حکومت، 18ویں ترمیم کے بعد وہ ایک ان کا ایک اپنا، ہر صوبے کا ایک اپنا ہے. نہیں تو یہ تو بابا قانون اس بارے میں بڑے واضح ہے رول کہ جب چیئرمین سینٹ نے کہہ دیا کہ پیش کیا جائے تو پیش کرو. کمیٹی بلا لے، جیسے چیف منسٹر پنجاب کو بلا سکتی ہے کمیٹی. کون یہ سینٹ کمیٹی چیف منسٹر پنجاب کو بلا سکتی یہ ہے. والے او یار وہ پامے نہ پانی یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی قیادت میں نہیں. میں سیاست کے طالب علموں کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بہت باریک واردات ڈالی ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا. واردات کیا ہے؟ بائیکاٹ کہ جی ان کی کریے جام صادق علی ہیں وہاں. چلیں جی ایک بریک لے لیں، سمجھ گئے. جی ناظرین ویلکم بیک. نور صاحب ایک خط اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے لکھا گیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کے سیکرٹری نے ان کے کہنے پہ لکھا رجسٹرار کو. انہوں نے کہا کہ جو ججز ٹرانسفر ہو کے یہاں پوسٹ ہوئے ان کے ساتھ آف کورس سٹاف بھی آتا ہے نا، کہ جج ٹرانسفر ہوا تو سٹاف بھی آ گیا. ان کا سٹاف، یہ واضح ہے اس خط میں، سائلین سے رشوت لیتا ہے. جی نہیں اس میں غالباً یہ ہے کہ کیمروں پہ ریکارڈ بھی ہوا. جی وہ باقی سے تو بعد کی بات نا، کیمروں پہ ریکارڈ. نہیں اگر تو کیمروں پہ ریکارڈ ہوا ہے تو سب سے پہلے تو انہیں نااہل قرار دے دیا جائے. کیوں؟ بھائی بچے کو پتا ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو اگر کیمروں کے اوپر بہرحال مطلب یہ کہ مختصر ترین الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں اس میں خبر یہ نہیں ہے کہ جو نیا سٹاف آیا وہ رشوت لے رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. مسئلہ تو وہی ہے کہ جو اس سے پہلے صاف ستھرا انتظام تھا یہاں پہ، کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ تو میسج جا رہا ہے، کنوے ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ آنریبل، میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری بہت زیادہ میری ذاتی قربت رہی ہے بابر ستار صاحب. نہیں ٹھیک ہے، بٹ انہوں نے ایک ایشو پہ بات کیا نا، ایک مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے. سیکرٹری کے تھرو یہ خط لکھا ہے، اس سے پیغام یہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خارجی عناصر یعنی بیرونی لوگ جو لاہور سے درآمد ہوئے ہیں لاہور، کراچی اور پشاور، ان کا جو عملہ ہے وہ دن دہاڑے جو ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پہ ہر نکڑ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگوں سے رشوت وصول کر رہا ہے. ہو سکتا ہے جہاں سے وہ آئے ہوں وہاں کیمرے. آپ اس کی تحقیقات جو ہے وہ پھر رجسٹرار کریں تو پھر دیکھ لیتے ہیں. لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن، مطلب باہر ایک میسج تو گیا کہ یار آنریبل جسٹس نے کہا ہے کہ یہاں سٹاف رشوت لیتا ہے سائلین سے. اپنے سیکرٹری کے ذریعے یہ خط لکھ رہے ہیں. اور اگر کیمرے پہ ظاہر ریکارڈ تو ہوگا نا، پھر تو وہ ریکارڈ ہے. تو دیکھیے اب ہر بات کو آپ صرف یہ بات کہہ کے ہوئے تو اب نہیں کر سکتے نا کہ جی بابر ستار صاحب کو تو دل جلا ہوا ہے یا یہ ہے یا وہ. یہ بھی تو غلط وہ بات ہے. چیف جسٹس کی دوڑ میں ابھی تو نہیں تھے نا بابو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غصہ ناراض اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ الزام کا لگائے جانا
یہ تحقیق طلب بات ہے، اور اگر آپ کو کورٹ کی عزت بحال کرنی ہے تو آپ کو برائے مہربانی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سینٹ کو اگر اپنی عزت بحال کرنی ہے، ایک جامع، کیونکہ جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے، ایک جامع تحقیقات ہونی چاہیے اور کوئی ایکسٹرنل کمیٹی بنے اور پتہ لگے کون کون پیسے لیتا ہے اور یہ پیسے کہاں کہاں کس کس کے پاس جاتے ہیں، تاکہ کلیئر میسج ہو رہا، یا یہ بتایا جائے کہ نہیں جی بابر ستار صاحب نے غلط بیانی پہ خط لکھوایا، مطلب کلیئر تو ہو نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا میٹر ہے یار. بابا ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے مداخلت آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.